السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے برتر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، کیونکہ یہ مثالیں براہ راست ان کے خلاف جاتی تھیں، تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثالوں پر اعتراض ہوا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا۔ یستحی استحیا سے ہے، استحیا حیا سے ہے، اور حیا میں سین اور تا کا اضافہ جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا نہیں آتی، یعنی یہ بات نہیں روکتی کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ مثال کسی معمولی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی حق بات، کوئی سچی بات ثابت ہوتی ہو، کوئی حقیقت واضح ہوتی ہو۔ ان یضربہ، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، مثالیں ظاہری چیز کی ہوتی ہیں، جیسے مچھر نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے ذریعے ایسے چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، جو عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتے ہیں، یا جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا ان کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتا ہے، یا جو باتیں عام طور پر سمجھ نہیں آتی ان کو مثال سے سمجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر مثل کا لفظ بھی استعمال ہوا اور پھر ما بھی ساتھ آیا ہے، مثلا ما، یہ ما جو ہے یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی مثال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ما کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک اسمیہ اور ایک حرفیہ. اسمیہ کی اقسام میں جیسے اسم موصول، مصدریہ، تعجبیہ، استفہام، شرط جازم، ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. اور حرفیہ میں زائدہ، کافہ، نافیہ، غیر عاملہ وغیرہ وغیرہ. یہ ما کی اقسام ہیں جو عربی زبان میں آتی ہیں. تو یہاں ما جو ہے وہ زائدہ ہے، یعنی ما حرفیہ کی اقسام میں سے ہے. کوئی بھی مثال، اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے. جیسے استحیا میں جو تا ہے وہ زیادہ ہے، یعنی تاکید کے لیے. اسی طرح مثلا ما میں ما تاکید کے لیے. بعوضتن، بعوضہ سے مراد مچھر ہے. ویسے عمومی طور پر چھوٹے موذی حشرات کو بعوضہ کہتے ہیں، اور یہ بعض سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کچھ، یعنی چھوٹی سی چیز کا کچھ حصہ. تو یہاں بعوضہ سے مراد مچھر ہے، اور یہ مؤنث استعمال ہوا، بعوض نہیں ہوا بعوضہ، یعنی مچھری کی مثال دی جا رہی ہے. اور بعوضتن یعنی نکرہ بھی ہے، اور نکرہ کا استعمال جو ہے وہ کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فما فوقہا، یعنی بظاہر جو چیز تمہیں بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھا رہا ہے. فما فوقہا، جو اس کے اوپر ہے. فوقہ کا لفظ جو ہے یہ وصف اور حجم دونوں میں اوپر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر فوقہا کے معنی یہاں کیا ہوں گے؟ نمبر ایک یہ کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز. فوقہ کا مطلب اگر وصف بیان ہو، جیسے عام کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر، فلاں تھکا ہوا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے مثال دے کے کہا جائے تو کہ اس سے بھی بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر، تو مطلب یہ کہ اس کی طاقت نہیں ہے. تو فما فوقہا کے تین معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، یعنی مچھر سے بھی ہلکی چیز، مچھر سے بھی گئی گزری چیز. مثلا کسی شخص کی بخیلی کا ذکر کر کے دوسرا کہتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کے بخیل ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ سخی ہے بلکہ بڑھ کے بخیل ہے، یعنی زیادہ بخیل ہے. تو یہاں مراد ہے مچھر کا پر، یا اس کے اوپر کی کوئی چیز، یا اس سے بھی کمتر چیز. دوسرا معنی ہے مچھر سے بڑی چیز، جیسے مچھر سے بڑی چیز مکڑی ہوتی ہے یا مکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مثال بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح اس سے مراد مچھر کے اوپر کے پیراسائٹس بھی ہیں، یعنی مچھر کی کمر پر کچھ پیراسائٹس جن کو عام آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، وہ اس پر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے اپنے پورے پورے سسٹمز ہیں جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتے، کورونا کی طرح. فما فوقہا، اس سے بھی بڑھ کر. اور یہ جو پیراسائٹس ہیں ان کی زندگی کا انحصار اس مچھر کے خون پر ہوتا ہے، وہ اس سے غذا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں فوقہا کا لفظ جو ہے، یعنی اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، جو شاید انسانوں کے علم میں بھی ابھی تک نہ آئی ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. ان میں سے چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ بھی بہت کچھ کمالات کر سکتی ہے. جیسے کہ کرونا کی مثال ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ایک غیر محسوس چیز ہے، عام آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن کس طرح اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، سب چیزیں تو انسان جانتا بھی نہیں ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی کسی تخلیق پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ کیا کچھ کر رہی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس پر سمینا اور اطاعنا کہیں، اور جو چیز ہم اللہ کی کہیں بھی کسی بھی شکل کی بنائی ہوئی دیکھیں، چاہے ہمیں وہ پسند آئے یا نہ، اس پہ سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ، کیسا ہے وہ رب جس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کی زندگی کا مقصد بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ کی کوئی بھی تخلیق یا کوئی بھی بنائی ہوئی چیز حکمت سے خالی نہیں، مقصد سے خالی نہیں، اور اس میں ہمیں بحث مباحثے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور مچھر معمولی ہونے کے باوجود بے شمار انسانوں کی جان لے لیتا ہے. کہتے ہیں کہ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کی جان بھی مچھر نے ہی لی تھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور اس ایمان اور علم کی بنا پر کیا کہتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت فائدے کی ہیں.
ایک ایمان اور ایک علم. ایمان کے بعد علم حاصل ہو جائے انسان کو تو ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی خشیت بڑھ جاتی ہے، اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کی خواہش انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسا ہے وہ میرا رب، اور میں کیوں اس سے غافل ہوں، میں کیوں اس سے دور ہوں، میں کیوں اس کے کسی حکم پر یا اس کے کسی مخلوق پر اعتراض کروں. تو جو لوگ ایمان لائے وہ مزید سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر سے بھی کام لیتے ہیں، اور جب انہیں کسی چیز کی حقیقت کا، اللہ کی کسی تخلیق کی، کسی حکم کی حکمت کا پتہ چلتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، کل من عند ربنا، اور یہ سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے. اور اگر ان پر اس حق کی حقیقت مخفی بھی رہتی ہے، چھپی ہوئی بھی رہتی ہے، انہیں اس کے سارے مقاصد سمجھ نہیں بھی آتے، تو بھی ان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وہ بیکار نہیں، وہ بے مقصد نہیں، وہ بے فائدہ نہیں. اس لیے وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے. یہاں سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی پورا اعتماد ہو جاتا ہے. پھر وہ تقدیر کے معاملے میں بھی بے چین نہیں ہوتے، اس پر بھی سوال نہیں کرتے، اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ زندگی میں ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے، سمعنا و اطعنا، اے رب ہم نے آپ کا حکم سنا اور ہم مان رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان ہی کیوں کیا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا فائدہ ہے اس مثال کے اندر. گویا دوسرے لفظوں میں وہ اعتراض کرتے ہیں. چھوٹا منہ بڑی بات، یعنی آپ ہیں کون کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے. لیکن عام طور پر یہ مرض منافقین کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو اصل میں اندر سے تو کفر ہی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی مثالیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہیں رب کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے. اول تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، جاننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا، ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے. اسی لیے یہاں پر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور پھر جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہی ان کو اعتراض ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس پر مزید اعتراض. تو مومن کے پاس جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو سمعنا و اطعنا کہتا ہے. لیکن منافق کا جہاں تک تعلق ہے، جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ جھگڑے کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اللہ کی بات کو باطل کرنا چاہتا ہے، غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، اور پھر سمعنا و عصینا کہتا ہے کہ ہم نے سن تو لیا، ماننا ہم نے کوئی نہیں. ان کے دل میں ماننے کی کوئی نیت نہیں ہوتی. اسی لیے پھر یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بھی بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے. اب سمجھ آتی ہے نا کہ جن کو اللہ کے احکامات پر اعتراض ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا بہت آسان لگتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے اور ان کو بھٹکا دیتا ہے. اور اضلال کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانا، اور اضلال کا ایک معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے. یعنی ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کی بجائے بھٹکا دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے، ان کے دل اور کھل جاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت آشکارا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. پھر مزید وضاحت کر دی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو ہی. یعنی فاسق ہی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں، ہدایت کی بجائے بھٹکتے ہیں، ہلاکت میں جا گرتے ہیں. اور فاسقین جو ہے فاسق کی جمع ہے، اور فاسق کا لفظ فسق سے نکلا ہے، اور فسق کا لفظی معنی ہوتا خروج، نکل جانا. جیسے عربی میں کہتے ہیں فسقت الرطبۃ، کہ چھلکا ہٹا کر کھجور خوشے سے باہر نکل آئی. چوہیا کو بھی فویسقہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خرابیاں کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکلتی ہے، فساد کرنے کے لیے. تو فسق کا معنی ہوتا ہے خروج عن الطاعہ، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا.
یہ کبھی تو چھوٹا فسق ہوتا ہے، فسق اصغر ہوتا ہے جو اطاعت سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی فسق اکبر، کلی طور پر اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے انسان، جس میں یعنی اسلام کا کلادہ گلے سے نکال پھینکتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو گویا فسق کی دو اقسام ہوئی، ایک جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، اور دوسری قسم جو دائرہ ایمان سے تو باہر نہیں کرتی لیکن وہ دائرہ اطاعت سے باہر نکال دیتی ہیں۔ اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں، کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے تو فساد پھیلتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ کون ہے یہ فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد۔ اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، اور وہ عہد بھی ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، خصوصاً اللہ کا نام لے کر، تو اس لیے پھر وہ عہد اللہ بن جاتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد اور میثاق کی پرواہ نہیں کرتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں، جس کو عام طور پر اردو میں گناہ گار کہا جاتا ہے۔ اور خصوصاً فرائض میں کوتاہی، یعنی جب آپ دیکھیں کوئی انسان اپنا فرض پورا نہیں کر رہا، مثلاً روزہ نہیں رکھ رہا، یا نماز نہیں پڑھ رہا، یا حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، یا زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، یا وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو وہ شخص دراصل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم ایک عہد میں بندھ جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے جوڑنے کا حکم دیا، جیسے صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ دیتا ہے، اسی طرح دین والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم کے ساتھ جڑنا، یعنی دین کے ساتھ جڑنا، حق کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ نہیں نبھاتے، دوسرا یہ کہ باقی جو احکامات ہیں ان کو پرواہ نہیں۔ نتیجتاً کیا ہے؟ وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی مانوی اعتبار سے بھی فساد کرتے ہیں، جیسے نافرمانی اور گناہ کے کام کر کے، اور ظاہری اور حصی طور پر بھی فساد پھیلاتے ہیں، جیسے کہ انسانوں کو قتل کرنا، چوری، لوٹ مار اور اس طرح کے کام۔ ظاہر ہے جس شخص کو اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے عہد کی پرواہ نہیں، پھر نہ تو وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ دو خصلتیں ہوتی ہیں کہ نہ حقوق اللہ کی پرواہ نہ حقوق العباد کی پرواہ، ایسے لوگ دراصل فسادی ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا امن تو جاتا ہی ہے، وہ دوسروں کا امن بھی برباد کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں بھی کوئی قانون توڑتا ہے تو وہ مجرم کہلاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کے قانون توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، تو وہ بہت بڑے درجے کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو ایسے مجرم پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے حیا نہیں کرتے، کسی کا لحاظ نہیں رکھتے، لہٰذا جہاں انہیں جو موقع ملتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا نقصان دینے کا، اگر اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ یا مصلحت ہے تو اپنے فائدے کی خاطر وہ دوسروں پہ ظلم ڈھانے میں دیر نہیں کریں گے۔ اولئک ھم الخاسرون، ان کا انجام کیا ہے کہ یہ خاسرین ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی تجارت میں نفع یا پروفٹ سے محروم ہو جائے، یعنی جو بزنس یہ کر رہے ہیں، دنیا میں جو تجارت یہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو سخت نقصان ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ مثال کی لفظی وضاحت تھی۔ اس کے شان نزول کے بارے میں کئی صحابہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں۔ ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی، یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، یہ دو مثالیں، تو منافقین نے کہا کہ اللہ تو اس بات سے برتر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ
ایسی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها اولئک هم الخاسرون تک. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، جیسا کہ سورۃ الحج میں مکھی کی مثال بیان ہوئی ہے کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی سو اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی، خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں پائیں گے، کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا. اور دوسری مکڑی کی مثال سورۃ العنکبوت میں بیان ہوئی، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. تو یہود نے اعتراض کیا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اتنا بڑا ہے تو یہ حقیر چیزوں کی باتیں وہ کیوں کرتا ہے، یعنی ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے قرآن میں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اور اس مثال سے جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. تو اس میں ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ حق بات کرنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے کا فائدہ ہی ہوتا ہے. وقتی طور پر انسان کے اوپر دوسروں کی طرف سے کوئی تنقید آ سکتی ہے یا لوگوں کی نظروں میں انسان گر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ فتح جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے. حق بیان کرنے کے بعد اگر لوگ اعتراض کریں تو اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی حق بیان کرتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی حق بات کریں، حق کی طرف جائیں نہ کہ باطل کی طرف. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور اس مچھر کی اس مثال نے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت واقعی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش جیسی بڑی چیز بھی بنائی اور مچھر جیسی معمولی چیز بھی بنائی. حقیر تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں دیکھنے میں حقیر لگتی ہے، لیکن معمولی کہہ سکتے کہ بہت چھوٹی سی چیز یا کمزور سی چیز. لیکن وہ کمزور چیز کیسی طاقت رکھتی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ انسان کے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے اپنے اندر. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو اس وقت ایسی مثالوں پر اگر انسان غور کرے، ایک مچھر کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ اس کی مزید خود بھی تحقیق کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اب تو تصویروں کے ساتھ نیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے مچھر کی ایک ایک چیز، یعنی کہ خوردبینوں کے ساتھ چیزیں دیکھی گئی کہ آج سے 100 سال پہلے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اتنا بڑا معجزہ سامنے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مثال کو بیان کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے باعث نعمت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے شر میں اضافہ کرتا ہے. جو لوگ بہت ذہین بنتے ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراض کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی ہم نے تو میدان جیت لیا، یعنی ہم تو اللہ پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ان کے اپنے ہی حق میں شر کا باعث ہوتی ہے اور یہ ان کے فسق کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ فاسق ہی اعتراض کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی مچھر کی مثال کس اعتبار سے بیان کی کہ مچھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی تخلیق کس طرح کرتا ہے، اور مچھر کے اندر بھی اس کے پورے سسٹمز کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ مچھر ایک حیرت انگیز چیز ہے، وہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے تک اس کی عمر ہوتی، اور جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے خون سے تو مر جاتا ہے، پھر وہ اڑ نہیں سکتا صحیح طور پر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مچھر آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں ان کے اندر سے خون بہت نکلتا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی مرنے کے قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مچھر کی مثال بیان کی، حدیث میں بھی دنیا دار انسان جو ہے اس کی مثال مچھر سے بیان ہوئی.
اس آیت کے بارے میں ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان کی کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، یعنی خوب جب فساد کر چکتے ہیں، پیٹ بھر چکتے ہیں، تو پھر ان کی شامت کا وقت آ جاتا ہے۔ جیسے آتا ہے، پھر انہوں نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو خوب رزق دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور مثال آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اور پھر مچھر کے معمولی ہونے کی ایک اور مثال بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مچھر بظاہر دیکھنے میں معمولی چیز ہے اور معمولی چیزوں کی مثال اس سے دی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حیران کن تخلیق ہے۔ یہ مچھر جس کو معمولی سا کیڑا ہم سمجھتے ہیں، حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ڈیڈلیسٹ ارتھ اینیمل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھر سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی موت کا سبب بھی بنا، نمرود کی موت کا سبب بھی بنا، یعنی جو عبرتناک موت تھی۔ مچھر کی تقریباً 3500 قسمیں ہیں، 3500 اسپیشیز ہیں اس کی انواع، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر فیمیل ماسکیٹوز ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہیں، یعنی فیمیل کاٹتی، اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، صرف انسان کو نہیں۔ سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے۔ اسی طرح نر مچھر جو ہے وہ عموماً پھولوں، پتوں وغیرہ سے اپنی خوراک حاصل کرتے۔ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے، مچھر پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ زمین پر 10 کروڑ 10 ملین سال سے رہا ہے، جو کہ نظریہ ارتقاء کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے، کیونکہ مچھر کے 10 کروڑ سال پرانے فوسلز اور آج کے مچھر میں کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں ہوئی، ایوولوشن نہیں ہوئی مچھر میں۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے سے موجود ہے، واللہ عالم۔ مچھر کی عمر 5 سے 6 مہینے تک ہوتی ہے۔ اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک مرکزی دل سینے میں، 2 دل پروں کے ساتھ ہیں، ایک دل دائیں طرف، ایک بائیں طرف۔ مچھر کے 2 دماغ ہوتے ہیں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی مختلف اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ مچھر کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کی کسی طرف سے بھی موومنٹ آتی ہے وہ وہاں سے بھی دیکھ لیتا ہے، ہر اینگل سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، جبکہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، تبھی تو وہ اندھیرے میں بھی آپ سوئے ہوئے ہو تو وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا۔ مچھر کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں، اس کی اڑان 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے ونگز ہلاتا ہے، حرکت ہوتی، اسی لیے اس کی جو ہمنگ ہوتی ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے۔ مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے۔ مچھر کے منہ میں 6 سوئیاں 6 نیڈلز ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ان کی مدد سے وہ صرف مطلوبہ خون ہی چوستے ہیں، خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے۔ مچھر جب انسان کے کسی حصے کو کاٹتا ہے تو اس حصے کو پہلے اپنے لعاب سے سن کرتا ہے، فریز کرتا ہے، پھر اس حصے میں اپنی 6 سوئیاں انجیکشن کی طرح ڈال کر خون پینا شروع کرتا ہے۔ ان میں سے 4 سوئیاں جو ہوتی ہیں یا چھریاں جو ہوتی ہیں وہ جلد میں شگاف ڈالتی ہیں، 2 آپس میں مل کے نلکی سی بن جاتی ہیں جن سے وہ خون سک کر کے باہر نکالتا ہے۔ انسان کا خون چونکہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے جو اس کی سونڈ میں اوپر نہیں چڑھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ پہلے وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سک کرتا ہے، ڈائلوٹ کر کے اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس کا لعاب پین کلر کا کام بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پورا عمل ایک ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے، جیسے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس ہوتی ہے۔ انسان نے یہ ڈیوائس
مچھر کو دیکھ کر بنائی ہے۔ مچھر کی خاص حرارتی حس ہوتی ہے، یعنی حرارتی ریسپٹرز ہوتے ہیں، جس کی مدد سے وہ کسی بھی جاندار کی موجودگی اور مختلف رنگوں میں خارج شدہ حرارت کو سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کو نہ صرف یہ کہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے جسم کے اندر جس قسم کی ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ اس حرارت کے اعتبار سے جاندار کو پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے مچھر اندھیرے میں بھی جاندار کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کی خون کی نالیوں کو پہچانتا ہے۔ تبھی تو وہ کسی بھی جگہ نہیں جا کے بیٹھتا، وہ خون کی نالی کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے تاکہ وہاں سے پھر خون نکال سکے۔ اس کی سونگھنے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے، بہت دور سے، کہتے 6 کلومیٹر یا کتنی دور سے انسان کی خون کی بو سونگھ لیتا ہے، اس لیے وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ ہر طرح کا خون نہیں پیتا، اسی لیے ہماری نانی کہتی تھی میٹھا کم کھاؤ، مچھر آئیں گے میٹھا خون پیتے ہیں وہ۔ اور یہاں پر یہ کہ یہ ہر طرح کے انسان کو نہیں کاٹتا، یعنی کہ جو اس کا پسندیدہ خون والا ہوتا ہے اسی بلڈ گروپ کو جا کے وہ لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بہت ہیں، کیونکہ مچھر خون چوستا ہے تو خون کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں، پیراسائٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نگل جاتا ہے نا، یعنی کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ اس نے وہاں سے لے لی اور جب اگلے شخص کو جا کے کاٹنا شروع ہوا تو وہ اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کئی بیماریاں وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ اس کو ماسکیٹو بورن ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مچھر خود متاثر نہیں ہوتا اس بیماری سے، لیکن دوسروں کو بیمار کر دیتا ہے، یعنی وہ خود جتنے بھی وائرسز نگل جائے اسے فرق نہیں پڑتا۔ ہر سال تقریباً 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی اموات ہو جاتی ہیں۔ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ملیریا، ڈینگی اور پیلا بخار اور زیکا اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ کہ جتنے سسٹم ہاتھی کے اندر کام کرتے ہیں، مچھر کے اندر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں، بلکہ 2 زیادہ کرتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو ہاتھی بڑا ہے لیکن کام کرنے میں مچھر زیادہ ہوشیار ہے۔ تو بہرحال اس مثال سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا ہے۔ یہ تو اب تک کی معلومات ہے، اب یہ آگے کیا آئے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہزاروں سال سے مچھر پیدا ہے اور اب جا کے انسان نے یہ چند چیزیں ریسرچ کے بعد ثابت کی ہیں، اور اس سے بھی آگے کئی چیزیں ہوں گی جو ابھی انسان نے دیکھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اس نے مچھر کیوں پیدا کیا یا پھر مچھر کی وہ مثال کیوں دے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت حیا بھی ہے جو کہ بہت کامل ہے، اور وہ حیا جو اس کے شان کے لائق ہے، اس کی حیا مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت الحی بھی ہے۔ ایک تو الحی ہے نا، جو الحی سنگل یا کے ساتھ ہے، اور حی 2 یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے ان ربکم تبارک وتعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ایک اور جگہ سورۃ الاحزاب میں آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ دعوت پہ آتے اور پھر اٹھتے نہیں تھے اور آپ حیا کی وجہ سے ان کو اٹھاتے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق بیان کیا اور فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا یہ وہاں بیٹھے رہنا نبی کو اذیت دیتا تو وہ تو تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کھلی جگہ پہ کپڑا باندھے بغیر نہا رہا ہے، یعنی اوپن ایئر میں ننگا نہا رہا ہے۔ تو آپ ممبر پہ چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا بے شک اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی دوسروں کے پردے نہ پاڑیں، ان کے عیب چھپائیں۔ سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی واش روم کو لاک کر کے غسل کریں، دروازہ بند کر کے کریں، کرٹن ڈال کے کریں، ننگے نہ دوسروں کے سامنے آئیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے حیائی کے کام پسند نہیں، فحش چیزیں پسند نہیں، اسی لیے اس نے ساری فحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو۔ حیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے،
حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا جنت میں لے جانے والا ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے، یعنی حیا جاتی ہے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جاتا ہے تو حیا بھی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی علامت ہے، ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، اور یقیناً اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا، بہت زیادہ با حیا تھے۔ فرشتوں کی بھی حیا ہوتی ہے، یعنی حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے۔ حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور حیا جو ہے اس میں سراسر خیر ہے۔ حیا کمزوری نہیں ہے، ویکنیس نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے، صفت ہے، انسان کو حسن بخشتی ہے، ہر چیز کو زینت بخشتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی حیا پائی جائے گی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس میں حیا نہیں ہوتی وہ جو چاہے کر لے، پھر اس کے لیے ہر غلط سلط کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ حیا نہ ہونا نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا، بے مقصد فضول باتیں کرنا، یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، فضول میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بے حیائی انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے، یعنی فحش باتوں سے انسان کا کردار جو ہے اس پہ داغ آتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی ایک قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ بھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جب انسان خیر حاصل کرنے میں شرما جائے یا حیا کرے، دین سیکھنے میں حیا کرے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جو شرما جائے، سوال نہ کرے، بات کو کھولے نہ، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ انصار کی عورتوں کی تعریف کی آپ نے کہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو منہ میں آئے کہہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انسان اپنے سارے مسائل پوچھ لے، جس بھی چیز کے بارے میں انسان کے دل میں شک ہے، یا کسی چیز کے بارے میں دل میں کھٹک ہے، یا انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں صحیح طور پر عمل نہیں کر رہا۔ کچھ چیزیں انسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن انسان کسی عالم سے یا کسی دین والے سے پوچھ نہیں پاتا شرم کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے بعض خواتین اپنی نماز قضا کرتی رہتی ہیں، بعض اپنے روزے چھوڑ دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا نہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کو کھول کے وضاحت سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ انسان عبادات میں پیچھے نہ رہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے۔ اسی طرح علمی سوال کا جواب دینے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو یہ مثال سمجھ آ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو، لیکن حیا کی وجہ سے کہ بڑے بھی ہیں تو میں جواب نہیں دیتا، تو اس پر حضرت عمر نے کہا اگر تم اس وقت جواب دیتے تو میرے لیے یہ بہت بڑے قیمتی سرمایے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو انسان کو کبھی بھی اگر علم کی کوئی بات پتا ہے اور دوسرا شخص اس کو جاننا چاہتا ہے، یہ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اس وقت شرمائے نہ، یعنی غیر ضروری شرمانا، بے موقع شرمانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں مومن اور کافر کا رویہ فرق ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کا کوئی حکم پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا تقدیر کا کوئی فیصلہ ہم پر نافذ ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، ہم نے تو مشورہ بھی لوگوں سے کیا تھا، پھر بھی یہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو ایسے میں انسان جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے، سوال اعتراض کے لیے نہیں کرتا۔ وائے اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا کیوں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اگری نہیں کرتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس سورت نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی مومن قرآن پڑھتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، خوش ہوتا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، منافقت ہے، شک ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تو پھر ان کو فائدے کی بجائے کیا ہوتا ہے، ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اس صورت نے گندگی میں اور زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی انسان جب اعتراض شروع کرتا ہے اور اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ دین سے پیچھے ہٹتے ہٹتے بعض اوقات ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہدایت کے بھی درجات ہیں، اور ہدایت یہاں پر یہدی بھی کثیرہ جب ہوا تو اس میں ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔ ہدایت ارشاد انبیاء، علماء یہ سب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہدایت توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ انبیاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، انبیاء کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ انبیاء جو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرنا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی توفیق انہیں اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ ہدایت دیتا ہے سے مراد یہ کہ ان کو توفیق بھی دیتا ہے، تعلیم بھی اللہ ہی نے دی ہے، الرحمن علم القرآن، اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لہٰذا ہدایت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، یعنی رستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی، توفیق بھی دے اور ہمیں منزل تک پہنچا بھی۔ تو ایمان کے ساتھ ہدایت ملتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے کہ اگر اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت دینا تو ہم کیا کریں، سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہم کتنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا رستہ پتہ چلے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اطاعت کا رستہ پتہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پوری پوری فرما برداری کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ ظلم نہیں کرتا کہ جو بندہ اتنی چاہت رکھتا ہو وہ اس کو اپنی طرف آنے نہ دے اور وہ اس کو اپنے سے دور کر دے۔ اسی طرح گمراہی میں بھی شیطان جو ہے وہ گمراہی کو مزین کرتا ہے، یعنی بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھٹکاتے ہیں، أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو گمراہی کے بھی درجے ہیں، کچھ گمراہی ان چیزوں کی طرف سے آتی ہے، اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو بھٹکا دیتا ہے انسان کو، اور اس میں یہ کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو کفر کرتا ہے، جو انکار پہ تلا ہوا ہوتا ہے، میں نہ مانوں کی روش پہ چلتا ہے، اللہ پھر اس کو زبردستی پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا، اس کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ آیات تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں، اور جو کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص ٹیڑھا پن اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراض کرے، اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی۔ پھر جو حق سے اندھا بن کے رہنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب روشنی کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، جو سمود تھے ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ کچھ لوگ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے کل کی مثال میں ہم نے منافقین کا حال پڑھا کہ جب ان کو کچھ قرآن کی بات سنائی بھی دیتی ہے تو وہ
اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، مسرفین کو ہدایت نہیں دیتا، ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر صحیح رستہ نظر نہیں آتا. یعنی جس کو نعمتیں ملی ہو پھر بھی وہ روتا رہے، پھر بھی وہ ناشکری کرے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل سے وہ چین اور اطمینان چھین لیتا ہے. پھر آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی. جیسے منافقین کا مسئلہ کیا تھا، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے دنیا کے فائدے نہ چھنے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور اپنا دنیا کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تو اسلام قربانی مانگ رہا تھا. اس لیے انہوں نے اوپر سے صرف زبان سے کہہ دیا تاکہ مسلمان ہمیں چھیڑے نہیں، ہمیں کچھ کہے نہیں، لیکن اندر سے وہ نہیں مانے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مان لیا تو پھر اس کی کچھ قیمت بھی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا، کہ جو دین میں بحثیں کرتے اور جھگڑا کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے اطاعت کے عہد کو توڑتے ہیں. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا عہد جو اس سے تم نے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. تو اللہ سے ہم سب نے وعدہ الست میں یہ عہد کر رکھا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے. تو جب کوئی اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑنا یہ منافقت کی علامت ہے، وعدہ کر لینا اور پورا نہ کرنا. اور عہد شکنی کی وجہ سے دل میں نفاق آ جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سورۃ توبہ میں آتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دشمن اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ وعدہ خلافی سخت شرمندگی کا باعث ہوگی. ان العہد کان مسئولا، اس کا سوال بھی کیا جائے گا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، اللہ سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، حقوق و العباد کی ادائیگی. تو ان چیزوں کو توڑنا جو ہے یہ بھی سخت نقصان کا باعث ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا تو اوپر بات ہو چکی، لیکن قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، یہ ایک ملعون فعل ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے، اس کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا سبب بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے. صرف اس صورت میں آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں جب دوسرا شخص آپ کو منہ بول کے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور آپ جوڑنا چاہیں اور وہ بار بار آپ کو منع کرے. ادروائز کسی بھی طرح کا رشتہ. اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف میں جب سیپریشن ہوتی ہے تو بائی لا ایک دوسرے سے بچوں کو ملوانا اور بچوں کو ایک مخصوص ایریے سے باہر نہ لے جانا، اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو خون کے رشتے ہیں وہ جڑے رہیں، کیونکہ خون کے رشتوں کو کاٹنا بہت بڑا جرم ہے، جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اور جو ان رشتوں کو کاٹے یا شے دے کے تم مت ملو اس سے یا مت ملواؤ اس سے، مت جاؤ اس کے پاس، نہیں. زندگی میں کبھی بھی انسان کو احساس ہو تو توبہ کر لے، اور اگر وہ پاسٹ میں کچھ ایسا کر چکا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس نے پھوٹ ڈلوائی، رشتے کٹوائے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. پھر اعمال قبول نہیں ہوتے اگر انسان قطع رحمی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. کتنی محنت سے انسان روزہ رکھتا ہے، تراویحیں پڑھتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور بھی نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہے، وہ رکے ہوئے ہیں، تو کس قدر پریشانی کی بات ہے. تو اس لیے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. کسی چیز کا اعتدال کی حد سے نکل جانا فساد کہلاتا ہے. ساتھ تھوڑا نکلنا یا زیادہ. مثلاً اگر آپ بوٹل میں دودھ بھر رہے ہیں اور وہ اسپل آؤٹ ہو گئی ہے تو یہ فساد ہے.
یعنی کام خراب ہو گیا نا، اب آپ کو دودھ صاف کرنا ہے، آپ کو بوتل دھونی ہے، اور وہ جو استعمال کی چیز تھی وہ نالی میں بہہ گئی، تو اس کو فساد کہتے ہیں. سدی کہتے ہیں کہ یفسدون فی الارض کا معنی زمین میں نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا زمین کی اصلاح کے لیے، لیکن لوگوں نے نافرمانیاں کر کے ان کی بات نہ مان کے زمین میں فساد کیا. ایمان نہ لانا فساد ہے، حق سے منہ موڑنا فساد ہے، خون بہانا فساد ہے، دوسروں کے عیبوں کی ٹو لگانا فساد ہے، ناپ تول میں کمی فساد ہے، قطع رحمی فساد ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ فساد سے منع کرتا ہے. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، جو عہد توڑتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات سے باہر نکلتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی نقصان اٹھائیں گے. فاسق کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اور خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہمیں بتائے گئے: ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. سورۃ العصر کا یہ مضمون تھا. امام شافعی کہتے ہیں اگر لوگ اس سورت پہ غور کر لیں تو یہی سورت انہیں کافی ہو جائے. اور یہ 4 درجات ہیں، ان کو مکمل کرنے سے ہی انسان کو انتہائی کمال حاصل ہوتا ہے. کہ حق کو معلوم کرے، اس پر عمل کرے، جو نہیں جانتا اس کو سکھائے، اور سیکھنے اور عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اس سورت کے اندر بیان کر دیا، یعنی ان 4 درجات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سن کر اس پر سمعنا و اطعنا کریں. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم، کسی بھی آیت، کسی بھی فرمان اور کسی بھی فیصلے پر کبھی ہم اعتراض نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اہدنی وسددنی. اور پھر گمراہی سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی کسی سے جب بھی ملے اور سگے بھائی کا رشتہ ہے اور وہ جب بھی ملے اور بس دوسروں کی برائیاں یا کیڑے بس ایسے نکالنے لگ جائیں اور پھر جب ملنا بھی نہیں چاہیں، رشتہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا کریں ان سے؟ بس انسان محتاط رہے، اعتدال میں رہے، غمی خوشی پر شریک ہو، اور ادروائز یہ ہے کہ اوائڈ کرے. یعنی اگر بات سمجھے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ایمان بچائے انسان. اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہے یا کوئی مشکل ہے تو اس میں مدد کر دے، باوجود اس کے کہ وہ زیادتی کرتے ہوں. یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر روز دوسرے سے ملاقات کریں یا اکثر کال کریں، بس ان کی ضروریات کی خبر رکھیں اور ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. یہ جو ہدایت کی بات ہے یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت کیا ہے. جیسے مسلمان تو ہیں لیکن وہ ایک ہدایت کیا ہے؟ تو ہدایت ارشاد یعنی جو تعلیم ہے دین کی، وہ ہدایت ہے. ایک توفیق ہے، ایک تعلیم ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان میں دونوں چیزیں ہوں. ضروری نہیں. بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے اپنے علم پر. السلام علیکم استاذہ. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بتانے میں حیا نہیں کرتا، لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا. جو حق بتانے والی بات ہوتی ہے اس میں ہم نے بہت حیا کرنے لگے ہیں، کیونکہ دوسرا کہتا ہے آپ مجھے جج کریں. آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرا کے ٹپ آف دا ٹنگ پہ یہ یو کینٹ جج می، ڈونٹ جج می. اور جہاں پر حیا کرنی چاہیے وہاں پر منہ اس طرح کھل گئے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے اور دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہہ گیا. کتنے لوگوں کے کانوں نے سن لیا اور کتنے لوگوں کے حیا کے پردے پھٹ گئے، یعنی ان کے منہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے کھل جاتے ہیں. بالکل. استغفر اللہ.
مجھے یاد آ رہی تھی آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ انسان منہ سے کوئی ایسی بات ہی نہ نکالے، اس میں حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ انسان کو حیا آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا کہ برائی کے اوپر بات کی جائے، برائی پہ زبان کھولا، یعنی کہ گالی گلوچ کرنا بھی حیا کے منافی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہوئے، چاہے بچوں سے بھی بات کرتے ہوئے، چاہے مردوں سے بات کرتے ہوئے، اس میں بھی حیا کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. سزا یہ جو بعودت ہے، یہاں پر مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ اوپری سوچ رکھتے ہیں، وہ گہری سوچ نہیں رکھتے، بالکل، کہ اگر گہری رکھیں تو پھر ان کو بڑی بات لگے گی. وہ صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا، ڈیپتھ میں نہیں جاتے اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ کسی کی بھی بات کو آپ کب پکڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، جب آپ کو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا آپ کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے، جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ بھی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید آپ بات اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہتے تھے، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو یہاں تو یہ انتہا درجے کا ظلم ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے بھری باتوں کے اوپر اعتراض شروع کر دیں. استاذہ جی، میرا تو بس دل علم اور ایمان پہ یہ ٹک گیا. دا مور علم یو ہیو دا مور ایمان ہوتا ہے انسٹل آپ کے اندر. اور اس میں حقیقت بھی ہے، آپ کو اگر پتہ ہی نہیں، مثلاً لیٹ سے اگر روزہ ہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کس کس چیز سے خراب ہوتا ہے وہ یا کس کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے روزے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو اسی طرح سے علم اور ایمان والا جو آپ نے کنیکشن بنایا نا، آج امیزنگ، سبحان اللہ. سازی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ قرآن کے اندر جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں حشرات الارض کا ذکر ہے، تو ان سب کو پتہ ہے کہ ان کا ٹوٹل لائف سپین بہت مختصر ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. اب ہم جو ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارا بھی وقت ایک خاص مدت تک کے لیے ہے اور ہمیں بھی کرنے کے کام بتا دیے گئے ہیں، لیکن وہ سب چھوڑ کے ہم ادھر ادھر پھر فسق اور فساد اور یہ ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی کھو دیتے ہیں. تو خلاصہ اینڈ میں یہی ہے کہ اللہ کی بیان کردہ مثالوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان اسپیسیفک، اور ان جنرل کسی بھی حکم پر، کسی بھی فیصلے پر، چاہے وہ قرآن کا حکم ہو یا تقدیر کا فیصلہ ہو، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.